وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ آج جن حالات پہ دل افسردہ ہے، آج سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے وہ دیکھ کے پریشانی ہے۔ سمجھ نہیں آتا دنیا کہاں تک چلی جائے گی، دنیا میں یہ سارا بگاڑ یہ کہاں تک جا کے رکے گا۔ اس کے لیے سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ اقتباسات پڑھتے اور رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں انہی غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے۔ زندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیانی پر ہے۔ ملک اور قوم کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، اور یہ کشمکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مجموعوں سے گزر کر فرد کو نزاع کے میدان میں کھینچ لائی ہے۔ اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصے نے اپنے وہ تمام اخلاقی اوصاف اگل کے منظر عام پر رکھ دیے جنہیں وہ مدتوں سے اندر ہی اندر پرورش کر رہا تھا۔ اب ہم ان گندگیوں کو اعلانیہ سطح زندگی پر دیکھ رہے ہیں جنہیں تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تحقیق کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے یہ اجتماعی خرابیاں اسی وقت ابھر کے سامنے آتی ہیں جب انفرادی خرابیاں پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی سوسائٹی کے بیشتر افراد نیک کردار ہوں اور وہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی بد کرداری کا مظاہرہ کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج نوع انسانی اپنی تمام علمی اور تمدنی ترقیوں کے باوجود شدید اخلاقی تنزل میں مبتلا ہے۔ اس کے بیشتر افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ حالت اگر یوں ہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب انسانیت کسی بڑی تباہی سے دوچار ہوگی اور ایک طویل عہد ظلمت اس پر چھا جائے گا۔ اب جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے یہ کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جو اچانک رونما ہو گئی ہو۔ یہ تو قدرتی نتیجہ ہے بگاڑ کے ان بے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام کر رہے تھے، اور یہ نتیجہ بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہو کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ جب تک وہ اسباب اپنا کام کیے جا رہے ہیں یہ روز افزوں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بز بھری فصل ہے جو برسوں کی تخم ریزی اور آبیاری کے بعد اب پک کر تیار ہوئی ہے، اور اسے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نامعلوم کب تک کاٹنا پڑے گا۔ اس تاریکی میں ہمارے لیے امید کی ایک ہی شعاع ہے، اور وہ یہ کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کے نہیں رہ گئی ہے۔ اس میں کم از کم 4-5% لوگ تو ایسے موجود ہیں جو اس عام بد اخلاقی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ حالت اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں نیک اور بد سب گرفتار ہو جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو صالح عناصر اس اخلاقی وبا سے بچے رہ گئے ہیں وہ اب مجتمع اور منظم ہوں، اجتماعی طاقت سے بڑھتے ہوئے فتنے کا مقابلہ کریں جو تیزی سے ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسانی زندگی میں بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے انہیں ہم 4 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔ خدا سے بے خوفی، جو دنیا میں بے انصافی، بے رحمی، خیانت اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔ خدائی ہدایت سے بے نیازی، جس نے انسان کے لیے کسی معاملے میں ایسے اخلاقی حصول باقی ہی نہیں رہنے دیے جن کی پابندی کی جائے۔ اسی چیز کی بدولت شخص، گروہ اور قوموں کا سارا طرز عمل مفاد پرستی اور خواہشات کی غلامی پر قائم ہو گیا ہے۔ خود غرضی جو صرف افراد کو ایک دوسرے کی حق تلفی پر آمادہ ہی نہیں کرتی بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی، قوم پرستی اور طبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بے راہ روی جس کی وجہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا یا غلط استعمال کرتا ہے، یا تو خدا کے بخشے ہوئے ذرائع سے کام نہیں لیتا یا غلط کام لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چیزیں بھی ہیں جن کی بدولت انسانی زندگی بنتی اور سنورتی ہیں، وہ بھی 4 ہی عنوانات کے تحت تقسیم ہوتی ہیں۔ خدا کا خوف جو آدمی کو برائیوں سے روکنے اور سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ایک ہی قابل اعتماد ضمانت ہے۔ صرف خدا ترسی وہ پائیدار بنیاد ہے جس کی بنیاد پر
انسان کے اندر برائی سے رکنے اور بھلائی پہ چلنے کی صفت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور محدود پیمانے پہ نہیں بلکہ نہایت وسیع پیمانے پہ تمام معاملات میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ خدا کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی، جو انسان کے شخصی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی رویے کو اخلاق کے مستقل اصولوں پہ پابند کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ نظام انسانیت جو شخصی، قومی، نسلی اور طبقاتی خود غرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے اور مساوی حقوق پر مبنی ہو، جس میں بے جا امتیازات نہ ہو، جس میں سب کو یکساں پھولنے پھلنے کا موقع ملے، جس میں اتنی وسعت ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان اس میں برابری کے ساتھ شریک ہو سکتے ہوں۔ عمل صالح یعنی خدا کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کبھی پھلے گا، اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے، دنیا میں اس سے امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی، مگر کلمہ خبیث کی جتنی پرورش ہوگی اس سے ایسی خاردار شاخیں ہی نکلیں گی، اس میں کڑوے کسیلے ہی پھیلائیں گے، اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا۔ اب ہم نے خود طے کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔